شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ زمری سے روایت ہے، اس نے بیان کیا، میں عبید اللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب ہم حمص پہنچے تو مجھے عبید اللہ بن عدی نے کہا، کیا تمہیں وحشی بن حرب حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کی خواہش ہے؟ ہم اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وحشی نے حمص میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ہم نے اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اپنے مکان کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ پھر ہم ان کے پاس آئے اور تھوڑی دیر ان کے ہاں ٹھہرے رہے۔ پھر ہم نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ عبید اللہ نے پگڑی کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں نظر آ رہے تھے۔ عبید اللہ نے پوچھا، اے وحشی کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وحشی نے عبید اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، اللہ کی قسم البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ پھر مکہ میں اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اس کے لیے کوئی دودھ پلانے والی تلاش کر رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا ہوا تھا جبکہ اس کی والدہ بھی میرے ہمراہ تھی۔ پھر میں نے اس بچے کو دودھ پلانے والی کے حوالے کر دیا۔ گویا میں اب تیرے قدموں کو دیکھ رہا ہوں جو اس بچے کے قدموں سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ نے اپنا چہرہ کھولا اور اس سے کہا، کیا تم ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا۔ میرے مالک جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا، اگر تم میرے چچا کے بدلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ جب قریش کے لوگ عینین کی لڑائی کے سال نکلے، عینین اوت پہاڑ کے سامنے ایک پہاڑ کا نام ہے، اس وقت میں بھی لڑنے والوں کے ہمراہ نکلا۔ جب لوگوں نے لڑائی کے لیے صف بندی کی تو صبا نے صف سے نکل کر آواز دی، کوئی ہے لڑنے والا؟ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اے صبا، اے ام انمار کے بیٹے جو عورتوں کا ختنہ کرتی تھی، کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے؟ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کر کے اسے قصہ پارینہ بنا دیا اور اسے صفحہ ہستی سے نابود کر دیا۔ بہرحال میں حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر کی آڑ میں گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے اپنے نیزے سے ان پر وار کر دیا اور ان کے زیر ناف ایسا نیزہ پیوست کیا کہ ان کی دونوں سرینوں کے پار ہو گیا۔ یہ ان کا آخری وقت تھا۔ پھر جب قریش مکہ واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ کر مکہ میں مقیم ہو گیا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی دین اسلام پھیل گیا۔ اس وقت میں طائف گیا لیکن اہل طائف نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد روانہ کیے، تو مجھ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاصدوں کو کچھ نہیں کہتے، اس لیے میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مجھ پر پڑیں تو آپ نے فرمایا، وحشی تو ہی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، حضرت حمزہ کو تو نے ہی شہید کیا تھا؟ میں نے عرض کی، آپ کو تو تمام رپورٹ پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو مجھ سے خود کو چھپا سکتا ہے؟ بہرحال میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور مسلمہ کذاب کا ظہور ہوا تو میں نے خیال کیا کہ مسلمہ کے مقابلے کے لیے جانا چاہیے، ممکن ہے کہ میں اسے قتل کر کے حضرت حمزہ کا بدلہ اتار سکوں۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کے ہمراہ نکلا، پھر وہی کچھ ہوا جو ہونا تھا۔ وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو پراگندہ بالوں کے ساتھ ایک شکستہ دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہوا تھا، گویا وہ خاکستری اونٹ کی مانند ہے۔ میں نے اسے نیزہ یوں مارا کہ اس کی دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھ کر اس کے دونوں شانوں کے پار کر دیا۔ پھر ایک انصار نے دوڑ کر اس کی کھوپڑی پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک لڑکی نے چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ امیر المومنین کو ایک سیاہ غلام نے قتل کر دیا ہے۔